أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات ارشاد فرمائیں۔ سلسلہ گفتگو حیات و بقاء و ثبات و آخرت کا موضوع ہے۔ کل گفتگو اہم مرحلے میں داخل ہو گئی۔ جو حضرات کل تشریف فرما نہیں تھے ان کے لیے صرف سلسلہ فکر کو برقرار رکھنے کے لیے 3 فقرے عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ذہنوں میں تصور بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 دنوں میں یہ کائنات بنا دی اور پھر تخلیق کا سلسلہ رک گیا، اب بس جو ہے، یہ باطل نظریہ ہے۔ یہ خلاف واقع ہے، خلاف قرآن بھی ہے۔ تخلیق کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، اب بھی کائنات بن رہی ہے، اور جس چیز کا نام آخرت ہے نا، وہ اس کائنات کے بننے کا آخری مرحلہ ہے، نہ کہ بگڑنے کا۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ آپ کوئی عمارت بناتے ہیں، اب یہ ایک پورا کمپلیکس آپ نے بنایا، شعب ابی طالب جسے میں کہتا ہوں، بھئی ہر چیز کی شبیہ بناتے ہیں آپ سمجھیے کہ یہ شبیہ ہے، شعب ابی طالب ہے۔ تو آپ نے زمین لی اور اس کے بعد ایک نقشہ بنایا، اور اس کے بعد اسی میں مسجد بھی ہے، امام بارگاہ بھی ہے، لائبریری بھی ہے، اور کلاس روم بھی ہے، اور بہت کچھ ہے، اور سب سے اوپر جو ہے وہ ایک پیغمبر اعظم آڈیٹوریم بھی ہے۔ اب جب آپ بنا رہے تھے تو آپ کسی سے کہہ رہے تھے ابھی آخری منزل باقی ہے، تو یہ تخریب کا اعلان تھا یا تعمیر کا؟ یہ کائنات بھی بنائی ہے اللہ نے اور مسلسل بنا رہا ہے، اور وہ آخرت جس کا نام ہے وہ اس کائنات کی تعمیر و تخلیق کا آخری مرحلہ ہے۔
ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. کچھ تصورات بدل رہے ہیں نہیں؟ پشمردہ سے رہتے ہیں، خوف طاری رہتا ہے. نہ خدا کا خوف کرو، نہ آخرت کا خوف کرو، نہ قیامت کا خوف کرو. خوف کرو تو بس اپنے گناہ سے خوف کرو. خوف کرو تو اپنی جہالت سے خوف کرو. خوف کرو تو اپنے اعتقادات کی کمزوری سے خوف کرو. اگر اعتقادات درست ہوں، علم ہو، معرفت ہو، عشق ہو، محبت ہو، تو نہ آخرت کے خوف کی ضرورت ہے اور نہ موت کے خوف کی ضرورت ہے، نہ خدا کے خوف کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ جملہ تو نہ جانے کتنی بار کہہ چکا ہوں، خدا وہ شے نہیں جس سے ڈرا جائے، خدا وہ شے ہے جس سے محبت کی جائے. سطحی تصور، ناقص تصور انسان کے لیے سبب ہلاکت بن جاتا ہے. اب لوگ آرگومنٹ ضرور کریں گے، حق ہے انہیں کرنے کا. قرآن مجید ہی کی آیتیں لے کے آئیں گے، بولے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل نئی بات. قرآن میں تو یہ لکھا ہے اور یہ لکھا ہے اور یہ لکھا ہے. پہاڑ جو ہیں روئی کے گالوں کی طرح بکھر جائیں گے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. میں کب کہہ رہا ہوں ہڈیاں ریزہ ریزہ نہیں ہوں گی؟ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح نہیں ہوں گے. نہیں، سب کچھ منتشر ہو جائے گا. یہ نقشہ، یہ ڈھانچہ، یہ جو پہاڑ، یہ جو سمندر، یہ جو صحرا، یہ جو نظر آ رہے ہیں، یہ سب تبدیل ہو جائیں گے، نابود نہیں ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ تبدیل ہو جائیں گے، متغیر ہوں گے، بدل جائیں گے، چینج ہو جائیں گے، نابود نہیں ہوں گے، معدوم نہیں ہوں گے. ایگزسٹنس جو ہے وہ نان ایگزسٹنس میں نہیں بدل جائے گا. ایگزسٹنس رہے گا، اس کی شکلیں بدل جائیں گی، صورتیں بدل جائیں گی، بکھر جائے گا. اور وہ قادر مطلق جس نے پہلی بار بنایا تھا، وہ آپ کے بکھرے ہوئے اجزاء کو بھی جمع کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. سورہ یاسین میں کیا ہے؟ دوسرے قرآن مجید کے بہت سے مقامات پہ کیا ہے؟ ایک شخص آتا ہے اور وہ ہڈی لے کے آتا ہے اور یوں اس ہڈی کو غبار کی طرح، ایسے ریت کے ذروں کی طرح سامنے لا کے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے چٹکیوں سے مسل کے کہ کیا خاک ہو جانے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ جواب کیا ہے؟ وہ خدا جس نے پہلی بار زندہ کیا تھا، جس نے اصلاً جب تم کچھ نہیں تھے تو تمہیں بنایا، تو جب تم کچھ تو رہو گے نا، تو دوبارہ تمہیں صورت نہیں عطا کر سکتا. یہ دلیل قدرت حق، یہ دلیل اعادہ معدوم نہیں ہے. اصلاً وہ قضیہ جو ہے وہ دین میں فلسفہ ملانے کے نتیجے میں بہت سے مغالطے پیدا ہوئے. بہرحال تو کل میں نے گزارش کر دی، نہ یہ تخلیق کا سلسلہ ختم ہوا ہے، اور نہ آخرت نابودی کا نام ہے، نہ آخرت انعدام کا نام ہے. عدم کا تصور ذہن سے ختم کر دیں. اس لیے کہ معطی کون ہے؟ معطی یعنی عطا کرنے والا اللہ ہے. اچھا آپ اپنے اوپر ذرا سا قیاس کر لیجیے، آپ کے اور ہمارے اندر جو اچھے اوصاف ہیں، یہ سب اوصاف بھی کہاں کہیں بازار سے خرید کے لائے ہیں؟ یہ سب اللہ نے دیے ہیں نا. اللہ نے، بازار میں ہے کوئی چیز جسے کہتے ہیں خوش اخلاقی؟
کسی عطار کی دکان پہ ہے خوش اخلاقی کا نسخہ؟ شجاعت کہیں بکتی ہے؟ اگر شجاعت بکتی ہوتی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ضرور خرید لی ہوتی. کہیں بکتی ہے شجاعت؟ نہیں بکتی نا. سخاوت کہیں بکتی ہے؟ وفا کہیں فروخت ہوتی ہے؟ یہ جسے آپ انسانی اقدار، اخلاقی اقدار کہتے ہیں، وہ قدریں، وہ عناصر معنوی جن سے انسان کی انسانیت تعمیر ہوتی ہے، جسم نہیں، انسان کا جسم نہیں، انسان کی انسانیت. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو دنیا کی کوئی فیکٹری بنا سکتی ہو، اور کوئی بازار ایسا نہیں ہے جس میں وہ بک سکتی ہو، بیچی جا سکتی ہو، خریدی جا سکتی ہو. سوچا ہے کبھی آپ نے؟ یہ سب ملی ہے کہاں سے؟ عطائے بے طلب. عطائے بے طلب. مانگنے بھی تو نہیں گئے تھے آپ خدا کے پاس. خدا کے پاس مانگنے گئے تھے؟ نہ خدا کا شعور تھا، نہ خدا سے مانگنے کا سلیقہ تھا، نہ منہ تھا، نہ منہ میں زبان تھی، نہ ذہن تھا، نہ ذہن میں خیال تھا، نہ دل تھا، نہ دل میں جذبہ تھا. ارے کچھ بھی تو نہیں تھا. اس نے وجود عطا کیا، دل عطا کیا، دل میں جذبات ڈال دیے، ذہن عطا کیا، ذہن میں خیال کو ڈال دیا، وجود عطا کیا، وجود کو علم سے آراستہ کیا، ارادے سے آراستہ کیا، اختیار سے آراستہ کیا، بغیر مانگے بہت سی چیزیں دیں. اس کے بعد کہا مجھے پہچان لو، مانگنا ہو تو مجھی سے مانگنا، کسی اور سے نہ مانگنا. اور یہ وعدہ ہے کہ جب بھی کچھ مانگو گے تو ضرور دوں گا. تو اس پروردگار نے ہی عطا کیا ہے سب کچھ. جب اس پروردگار نے عطا کیا ہے، اچھا دیکھیے تو ذرا اب کی میں بہت ہی مہذب اللغات استعمال کر رہا ہوں، عام فہم کلمات. اس انسان کی شیطان کے وسوسوں کے نتیجے میں دھاندلی تو دیکھیے. یہ جذبات و اقدار اور ویلیوز کے بارے میں تو کچھ کر نہیں سکتا، صرف یہ کر سکتا ہے کہ خیرت کو جنوں کہنے لگے، جنوں کو خیرت، وفا کو بے وفائی کا نام دے دے اور بے وفائی کو وفا، امن پسندی کو ٹیررزم کہہ دے اور ٹیررزم کو کہے کہ ہم تو صلح جوئی کر رہے ہیں. بس انسان یہ کر رہا ہے بکومہ کے شیطانی وسوسوں کے ساتھ. کبھی انسان کو شیطان مشورے دیتا ہے، کبھی شیطان کو بھی انسان مشورے دے دیتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. تو انسان کے اختیار میں ان اقدار کی تخلیق نہیں ہے. صرف انسان، اب دوبارہ وہ لفظ نہ کہوں تو اچھا ہے، صرف انسان فریب کاری کرتا ہے، صرف انسان مغالطے کرتا ہے. اور معنویات سے آگے بڑھوں تو مادیات میں بھی، یہ زمین کیا انسان کی بنائی ہوئی ہے؟ زمین جو گیہوں اگاتی ہے یہ کیا انسان کا کارنامہ ہے؟ زمین سے جتنے پھل اگتے ہیں کیا انسان کا کارنامہ ہے؟ اصلی طور پہ، بنیادی طور پہ تو یہ سب عطائے الہی ہے. صرف انسان یہ کرتا ہے کہ ان مادی عطائے الہی کو بھی، اس مادی عطائے الہی کو بھی خریدنے بیچنے لگتا ہے اور ذخیرہ کر کے قیمتیں بڑھا دیتا ہے. کبھی ذخیرے جلا دیتا ہے،
کبھی لوٹتا ہے، کبھی لوٹتا ہے، کبھی لٹاتا ہے. انسان ایسی حرکتیں کرتے ہیں لگتا ہے، دیوانگی کی، جنون کی. نہ مادی کوئی نعمت انسان نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے اور نہ معنوی، سب عطا الہی ہے. یہ سب کہنے کے نتیجے میں جو اصل بات کہنی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے اندر جود و سخا ہے، محبت ہے. آپ جب محبت سے، اپنے اختیار سے کسی کو کچھ دے دیتے ہیں بے مانگے، واپس لیتے ہیں. پھر اب یہیں پہ چھوٹے سے بریکٹ میں ایک بڑا سا مسئلہ بیان کر دوں. آج کل تو ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ہر چیز کیپٹلزم کے سو کالڈ ایتھکس کی نحوستوں کا شکار ہو گئی ہے. تو باپ بیٹے میں، ماں بیٹی میں، بھائی بھائی میں بھی معاملہ ہوتا ہے. وہ باتیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اجازت ہے ذکر کر دوں؟ یورپ میں، امریکہ میں، جہاں سے سب سے زیادہ ہمیں سبق پڑھایا جاتا ہے انسانیت کا، ہیومن ویلیوز کا، ہیومن رائٹس کا، ایتھکس کا، دن رات 24 گھنٹے ہمیں سبق پڑھایا جاتا ہے کہ یہ اسلام جو ہے اس میں کچھ نہیں ہے، اسلامی شریعت میں کچھ نہیں ہے. اسلامی شریعت تو آپ کو معلوم ہے، یعنی جسارتیں، جرأتیں، مغالطہ آمیزیاں. ایک یونیورسٹی میں ایک صاحبزادے تشریف لے گئے ریسرچ کرنے کے لیے، اور ان کا ٹاپک تھا کہ اسلامی شریعت میں جرم پروری کی ٹینڈنسی پائی جاتی ہے. یعنی شریعت جو ہے کرمنلز پیدا کرتی ہے. شریعت کے اندر یہ خاصیت ہے. پی ایچ ڈی کی تھیسس رجسٹر ہوئی، اور وہ بھی کہاں؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں. یونیورسٹی کے نام میں بھی مسلم لگا ہوا ہے. اور وہ ریسرچ مجھے انجام کا نہیں خبر کہ وہ بعد میں کمپلیٹ ہوئی تھی نہیں. وہ ریسرچ اسٹوڈنٹ اس فقیر کے پاس آیا، میرے پاس، کہ آپ میری مدد کریں، یہ تھیسس کمپلیٹ کرنی ہے، آپ مجھے گائیڈ کریں، مدد کریں. ذرا جرأت و جسارت دیکھیے. میں نے کہا میں اس تھیسس کو انڈورس کروں اور میں آپ کو میٹیریل فراہم کروں کہ اسلامک شریعت جو ہے وہ، اسلامک شریعہ وہ مجرم پیدا کرتی ہے، جرم پروری کرتی ہے. آپ دیوانے تو نہیں ہو گئے ہیں؟ کون آپ کو آخر اس تھیسس کو لکھنے کے لیے سپورٹ کر رہا ہے، یہ بھی تو بتا دیجئے. لیکن اس حد تک کام ہوتا ہے. سن رہے ہیں سب حضرات غور سے؟ یہ جو یونیورسٹیز سے، دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز سے ریسرچ آتی ہے پی ایچ ڈی کی، اور پوسٹ ڈاکٹریٹ لیول پر فلاسفرز پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی تھیوری یا کم سے کم ہائپوتھیسس کے لیول پر کچھ تصورات پیش کرتے ہیں. ہر تصور کو آپ نہ خریدیں، وہ بھی اپنے عقیدے کی قیمت پر، وہ بھی دین کی قیمت پر. ان تصورات کو، ان تحقیقات کو، جو تحقیقات نہیں ہیں، صرف مغالطہ آمیزیاں ہیں. یہ ہمارا تو دنیا بھر کے ریسرچرز کے ساتھ روزانہ کا تعلق ہے نا. تو بہت سے آتے ہیں کہ صاحب ہم یہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، آپ میری مدد کر دیجئے، یہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، آپ گائیڈ کر دیجئے. کتنے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس تو ہماری لائبریری میں بیٹھ کے اپنی تھیسس کمپلیٹ کر کے گئے. اس لیے جو میں گزارش کر رہا ہوں اسے آپ باور کریں. یہ دنیا جہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے اس میں شریعت نے، اب دیکھیے اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اس دنیا میں مادیت اتنی ہے کہ باپ سے بیٹا کرایہ لیتا ہے گھر کا، اور بیٹے سے باپ کرایہ لیتا ہے. بالکل آپ میرے گھر میں رہ رہے ہیں، یہ اس روم کا، اتنے حصے کا، اس اپارٹمنٹ کا یہ کرایہ آپ کو دینا ہوگا. باپ سے بیٹا، بیٹے سے باپ.
سگی بہن سے دوسری سگی بہن کرایہ لیتی ہے، سگے بھائی سے دوسرا سگا بھائی کرایہ لیتا ہے، سگی خالہ اپنے ننھے سے بھانجے کو جب پالتی پوستی ہے بچپنے میں، پہلے سال 6 مہینے سال بھر تک، اس کا پیسہ لیتی ہے بہن سے۔ سنی ہوئی باتیں نہیں ہیں، دیکھی ہوئی باتیں ہیں، میں جانتا ہوں ایسے افراد کو، ٹھیک ہے؟ کتنا اچھا معاشرہ ہے مغرب کا، کیا ہیومن ویلیوز ہیں صاحب، کیا ایتھکس ہے، کیا مورلز ہیں ان کے، ماشاءاللہ، قربان ہو جائیے، اسلام کو ان کے اوپر نچھاور کر دیجیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ یہ آپ جا کے دیکھ لیں خود اپنی آنکھوں سے، سگی بہنیں، 2 سگی بہنیں ہیں، ایک گھر میں رہ رہی ہیں، وہ بہن اس سے کرایہ لیتی ہے اور یہ بہن اس سے اس کے بچوں کی بیبی سٹنگ کا پیسہ لیتی ہے، ٹھیک ہے؟ کتنا اچھا کلچر ہے، کیا ہیومن ریلیشنز ہیں، تعریف کرتے رہتے ہیں نا آپ حضرات۔ یہ جو ہمارے بعض سو کالڈ انٹلیکچوئلس تشریف لے جاتے ہیں، کیمبرج میں پی ایچ ڈی کر لی یا ماسٹرز کر لیا یا آکسفورڈ کی ہوا کھا کے آ گئے، تھیمز کا 2 گھونٹ پانی پی کے آ گئے، امریکہ چلے گئے، کینیڈا چلے گئے، اس کے بعد آنے کے بعد، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو اصیل کردار کے لوگ ہیں وہ ہیں، یعنی آنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہاں کی تعریفوں کے پل، لکھنے میں، بولنے میں، تقریر میں، جہاں بیٹھیں گے، ارے کیا کلچر ہے صاحب، یہاں کا کلچر بدبودار کلچر ہے، پاکستان، ہندوستان، ایران، عراق، لا حول ولا قوت، زندگی تو وہاں ہے، ایمانداری وہاں ہے، کیا ایمانداری ہے، ایمان کا پیکر تو ڈونلڈ ٹرمپ سامنے کھڑا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ اب پتہ نہیں میں آپ کو آداب کروں کہ آپ مجھے آداب کریں گے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اسلام کا قانون سنیے، اسلام کہتا ہے، میں مثال کیا دے رہا تھا، خدا نے جو عطا کر دیا، عطا کر دیا۔ اسلام کہتا ہے اگر باپ نے بیٹے کو یا اپنے کسی خونی رشتہ دار کو، کسی شخص نے اپنے خونی رشتہ دار کو، سگا بھتیجا، سگا بھانجا، سگی بھانجی، سگا بھائی، کچھ دے دیا، ہبہ کر دیا، عطا کر دیا، تو واپس لینے کا حق نہیں ہے۔ باپ نے بیٹے کو دے دیا کچھ، اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں واپس کرو۔ بیٹے نے باپ کو کچھ ہدیہ دے دیا، اب یہ نہیں کہہ سکتا بابا واپس کیجئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کو جاؤ، ان کو جاؤ، یہ کلچر کہاں، وہ کلچر کہاں، یہ قانون کہاں، وہ قانون کہاں۔ بہرحال اب اگر فقہ و شریعت کی باتیں بیان کرنا شروع کروں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک بات پہنچ جائے گی۔ جزئیات، فیملی میٹرز، کس طریقے سے بھائی کو بھائی سے پیش آنا چاہیے، والدین کو اولاد سے پیش آنا چاہیے، یہ شریعت نے اسے نظر انداز نہیں کیا ہے، اور اس میں حقوق اور فرائض اور اس کے ساتھ ساتھ مصلحتوں کو بھی سامنے رکھا ہے۔ اتنا خیر کرو، اب امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو اور دوسرے معصومین سے بھی ہے، کسی نے پوچھا کہ بھائی کے ساتھ کتنا سلوک کریں، کہ بھائی کے ساتھ اتنا سلوک کرو جس سے اس کو فائدہ پہنچے، اگر اس کو پہنچنے والے فائدے سے زیادہ تمہیں نقصان پہنچ رہا ہے
تو پھر وہ آخری حد ہے. اس کو جو فائدہ پہنچ رہا ہے تمہیں نقصان اس سے زیادہ پہنچ رہا ہے تو پھر تم مدد نہ کرو. لیکن اگر نقصان نہیں پہنچ رہا ہے یا نقصان ہے تمہارا لیکن جتنا تمہارا نقصان ہے اس سے زیادہ اسے فائدہ پہنچ رہا ہے تو فائدہ پہنچاؤ. دیکھا کس طرح ہیومن ریلیشنز کو مینٹین کیا جاتا ہے, کس طرح بھائیوں کے حقوق اور ان کے رشتے کو اور صلہ رحم کو برقرار رکھا جاتا ہے. رحم کے حقوق, جو خونی رشتہ دار ہیں ماں اور باپ کی طرف سے, ان کے حقوق کو کس طرح محفوظ رکھا جاتا ہے. کتنا کہاں تک, کتنا نقصان برداشت کریں, کتنا فائدہ پہنچائیں, اس میزان تک بھی شریعت اسلامی نے اسی وقت حدیں مقرر کر دی, مسئلے بیان کر دیے تاکہ اگر ان مسائل سے آپ واقف رہیں تو کبھی بھی کیپٹلزم کی نحوستوں کا شکار نہیں ہوں گے. اسلام کی برکتیں ہمیشہ زندگی میں رونقوں میں اضافہ کریں گی. اب دیکھیے یہ ایک چھوٹا سا بریکٹ تھا, بڑا ہو گیا, کیا کریں. صلوات پڑھ دیجئے محمد. میں کہہ صرف یہ تھا کہ وہ خدا جس نے باپ سے کہا ہے کہ بیٹے کو دے دیا تو پھر واپس نہ لینا, بھائی سے کہا کہ بھائی کو کچھ دے دیا ہے تو واپس نہ لینا, جب وہ آپ کو کچھ عطا کرے گا تو واپس کیوں لے گا. وہ بھی جب کہ ہم اس دنیا میں تو محتاج بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ ہے غنی علی الاطلاق, اس کے خزانے میں کبھی کوئی کمی پیدا ہونے والی نہیں ہے. نہ خزانے میں کمی ہے, نہ قدرت میں کمی ہے, نہ وہ محتاج ہے کسی بھی لحاظ سے. وہ جب کچھ دے دے گا تو واپس کیوں لے گا. اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی تو ہم کہیں ہمیں اور آپ کو اس عالم کو اس نے وجود عطا کیا ہے تو وجود واپس کیوں لے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. کوئی اگر آپ سے آستینیں الٹ کے بحث کرنے پہ جائے, مولانا صاحب نے بالکل عقیدہ آخرت کو بدل کے رکھ دیا اور یہ تو دین بگاڑنے کے لیے آئے ہیں. یہ تو ہاں دین بگاڑنے کے لیے عقیدے خراب کر رہے ہیں. ایک دم قیامت کا تصور جو بچپن سے سنتے آئے تھے بدل دیا انہوں نے. ہاں بدل دیا. اصل میں بچپن سے آپ نے صحیح عقیدہ سنا ہی نہیں تھا, پڑھا ہی نہیں تھا, تو ہم کیا کریں. آپ کو اللہ نے وجود عطا کیا ہے, اس کے بعد یہ بات کہیے کہ اس وجود کی حفاظت کرنا. جو خدا ہم سے چاہتا ہے کہ اس کے عطا کردہ وجود کی حفاظت کریں, وہ اپنے ہاتھوں سے ہمارے وجود کو کیوں مٹا دے گا. وہ حی ہے, محیی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ موت جو درمیان میں آتی ہے یہ شجرہ ہستی اور شجرہ وجود کو مزید کمال کے مرحلے میں لے جاتی ہے, نہ کہ زوال کے مرحلے میں. صرف ہمارے ذوق کو بالیدہ کیا گیا ہے, ذوق کی تربیت کی گئی ہے کہ دیکھو ایسی زندگی گزارو کہ جب موت آئے تو اس کا مزہ شیریں ہو, تلخ نہ ہو. اس لیے کہ اس موت پر خاتمہ نہیں, عدم نہیں ہے, نقش حیات کا مٹ جانا نہیں ہے, نقش حیات کا باقی رہنا ہے. کیوں باقی رہنا ہے, کب تک باقی رہنا ہے. ابد الآباد. اس نے عطا کیا ہے باقی رکھنے کے لیے. تو قیامت کس چیز کا نام ہے بھائی, معاد کس چیز کا نام ہے, آخرت کس چیز کا نام ہے. قرآن مجید میں ایک مطالعے کے نتیجے میں 80 نام قیامت کے سامنے آئے ہیں. کتنے؟ 80. ایک ہی شے کے 80 نام کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں,
وہ پرانی تمہید آپ کے ذہن میں ہوگی. مثال دینے کے لیے ایک نئے کانٹیکس میں عرض کر رہا ہوں، جو چیز عظیم ہوتی ہے اس کے نام بہت ہوتے ہیں. خود اللہ عظیم ہے. اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99. یہ 99 والی حدیث تو بہت مشہور ہے، لیکن اصول کافی میں ایک روایت موجود ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے 4000 نام ہیں، اور جو آپ شبہ قدر میں دعا پڑھتے ہیں جوشن کبیر، اس میں بھی 1001 نام ہیں. تو کتنے نام ہوئے اللہ کے؟ اور بہت سے وہ نام ہیں جو ابھی اللہ نے کسی لفظ میں سامنے لانے کی حکمت اختیار نہیں کی کسی مصلحت سے. دیکھیے اگر یاد آ جائے تو کسی شاعر کے 2 مصرے سنا دوں اس موضوع پر، اور وہ یہ ہیں کہ ہزاروں نام ہیں تیرے مگر پھر بھی یہ پرسش ہے. ہزاروں نام ہیں تیرے مگر پھر بھی یہ پرسش ہے، جسے سب سے چھپا رکھا ہے وہ کیا نام ہے ساقی. ابھی کتنے نام ہیں جو اللہ کے سامنے نہیں آئے. ہر انسان کے دل و دماغ میں ایک جستجو ہوتی ہے، خانقاہوں کے چکر لگاتے ہیں. علماء کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب مشکل ہوتی ہے، مولانا کو اسم اعظم بتا دیجئے. یہ اسم اعظم کی تلاش کیا ہے؟ سب کتابوں میں موجود ہے. ہر گھر میں قرآن مجید کھولیے تو جلد پہ چھاپ رکھا ہے لوگوں نے. 99 نام قرآن کے، اللہ کے، اور 99 نام رسول کے، اور کتنے نام سب ہیں نا، سب چھپے ہوئے ہر گھر میں. پھر کیوں جستجو رہتی ہے اور ایک ایک سے پوچھتے ہیں کوئی عارف مل جائے، کوئی بزرگ مل جائے، کوئی خدا رسیدہ مل جائے تو ہم اس سے اللہ کا کوئی ایسا نام پوچھیں جس نام کے کہنے سے کام ہو جائے. ہے جذبہ یا نہیں؟ تو بہت سے نام اللہ نے بتا دیے ہیں اور بہت سے نام اللہ نے نہیں بتائے ہیں. مگر آپ سب کے سوالات کا، اس طرح کے سوالات کا ایک جواب دے کے آگے بڑھوں. کارکشائی کے لیے کہ کام ہو جائے، اس کے لیے میں نام بتا دیتا ہوں. آپ کو معلوم ہے، یا علی کہیے کام ہو جاتا ہے. کہہ کے دیکھیے، دل سے پکار کے دیکھیے. یا علی کہنے سے کیسے کیسے کام ہو جاتے ہیں. بہرحال اب ایک قدم اور آگے بڑھیں. اللہ عظیم ہے، اللہ کے بہت نام ہیں. پیغمبر عظیم ہیں، پیغمبر کے بہت نام ہیں. علی ہمارے عظیم ہیں، علی کے بہت نام ہیں. قرآن مجید کا کوئی سورہ ایسا نہیں ہے جس میں علی کا نام نہ ہو. کوئی سورہ ایسا نہیں ہے جس میں علی کا نام نہ ہو. یہ سب پہلے پڑھ چکا ہوں، اب آپ لوگ دوبارہ سن کے بھی واہ واہ کر لیتے ہیں، یہ آپ کا لطف و کرم ہے. جس طرح اللہ کے بہت سے نام ہیں، پیغمبر کے بہت سے نام ہیں، علی کے بہت سے نام ہیں، قرآن کے بہت سے نام ہیں، اسی طرح آخرت کے بہت سے نام ہیں. اس لیے کہ آخرت ایک عظیم حقیقت ہے، اور آخرت اس طرح کا کوئی دن نہیں ہے کہ جیسے ہمارا سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے. جسے یوم آخرت کہتے ہیں، وہ یوم آخرت بہت طویل عرصہ وجود ہے. بہت سی باتیں کہہ کے آگے بڑھ جانے دیجئے، سمجھ میں فوراً نہیں آئیں گی تو یاد رکھیے گا. ایک طویل عرصہ ہستی، ایک طویل عرصہ وجود، ایک طویل عرصہ دہر، جس کا آخری سلسلہ سرمد سے ملا ہوا ہے. آج تھوڑی سی اور پیچیدہ کروں گا گفتگو، سنجیدگی سے سننے کا آپ کو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ.
انگریزی میں ٹائم کے لیے کتنے الفاظ ہیں؟ چلیے اب بعد میں امتحان دیجیے گا، بہت زیادہ الفاظ انگریزی میں نہیں ہیں. اور خود ٹائم کا تصور جو ہے وہ کیسا ہے، کتنا ہے؟ آئنسٹائن نے یہی تو بتایا کہ 4th ڈائمنشن کیا ہے؟ ٹائم ہے. رٹی ہوئی بات ہو گئی چھوٹے بچوں کی بھی. ہمارے ہاں ایک فلسفی گزرے ہیں جن کا نام ہے میر باقر داماد. یہ تھے ملا صدرہ کے استاد، اور ملا صدرہ سے کم فلسفی نہیں تھے، استاد تھے. دیکھیے افہام و تفہیم کی بات میں ایک بات عرض کر دوں، اب زبان پہ آ رہی ہے تو کیسے روک لوں. ملا صدرہ نے اپنی تھیوریاں پیش کی کتابوں میں، بڑی صاف سلیس زبان میں، کھلی ہوئی زبان، آب رواں کی طرح بہتی ہوئی زبان. ملا صدرہ کی عربی بہت شاندار، عربک پروز بہت اچھی تھی ان کی، شاندار. سب نے پڑھ لی، بات سمجھ لی، ان کو کافر کہنے لگے. میر باقر داماد کی کتابیں اٹھائیں تو اچھے سمجھ نہیں پاتے، پڑھ نہیں پاتے، اتنی مشکل زبان لکھی ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بہت مغموم محزون ہوئے ملا صدرہ، اور خواب میں دیکھا کہ میر باقر داماد آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ استاد آپ کہتے تھے وہی میں نے بھی لکھا ہے. آپ کی لوگ پرستش کرتے ہیں، مجھے کافر کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ صدرہ اسی لیے تو میں نے اتنی مشکل زبان میں لکھا تھا کہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے، انہی کی سمجھ میں آئے جو سمجھدار ہیں. تم نے وہ باتیں جو خواص کی تھیں عوام کے لیے عام کر دیں، اب اس کا عذاب اٹھاؤ. تو بہت سی باتیں واقعاً ایسی ہیں کہ جو موقع محل دیکھ کے کہنی چاہیے. اب میں بھی یہ دیوانگی کرتا ہوں کہ موقع محل نہیں دیکھتا، کہتا جاتا ہوں. اب یہی سب بحث جو چھیڑ دی ہم نے، یہ کوئی ایسی بحث تو نہیں تھی کہ جسے چھیڑا جاتا. ثواب ملے گا تو انشاءاللہ منور عباس جعفری کو، اور کوئی آپ کو شکوہ ہوگا تو مجھ سے کر لیجئے گا، کیونکہ ان کے کہنے پہ یہ بحث چھڑی ہے آخرت کی. آخرت بہت بڑی حقیقت ہے. آخرت نابودی نہیں ہے، آخرت عدم نہیں ہے، آخرت معدوم ہو جانا نہیں ہے، موت معدوم ہو جانا نہیں ہے. موت تو اسی زندگی کے مختلف چہروں میں سے ایک چہرہ ہے. اور موت کی بھی سب سے بڑی جمالیات یہ ہے کہ کوئی مومن اور منافق نہیں مرتا مگر علی کی زیارت سے مشرف ہوتا. مولا کا ارشاد ہے، یا رحمدان من یمت یرنی من مؤمن او منافق قبلا. اے حارث ہمدانی، کوئی بھی اس دنیا میں مرتا نہیں ہے، چاہے مومن ہو چاہے منافق، مگر وہ مرنے سے پہلے مجھے دیکھتا ہے. مرنے سے پہلے دیکھتا ہے، مرنے کے بعد نہیں، مرنے سے پہلے دیکھتا ہے. یہ روایت یاد رکھیے گا. اچھا، موت زندگی کے چہروں میں سے ایک چہرہ ہے، اور موت سے شروع ہوتا ہے ہر فرد کا آخرت کا عہد اور عرصہ. ایک بچپن کا عرصہ ہوتا ہے، ایک وہ عرصہ ہے جو آپ نے رحم مادر میں گزارا. رحم مادر میں 9 مہینے گزارتے ہیں، نکلنے کے بعد کچھ یاد رہتا ہے؟ نہیں. اور نکلنے کے بعد ان آنکھوں کو ٹھہرنے میں وقت لگتا ہے. بچے پیدا ہوتے ہیں کئی مہینے میں دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں قاعدے سے؟ کم سے کم 4 5 6 مہینے لگتے ہیں. پیدا ہوتے ہی بچہ تو اپنے باپ کو بھی نہیں پہچانتا، اپنی ماں کو بھی نہیں پہچانتا، ان آنکھوں سے نہیں پہچانتا. ان آنکھوں سے پہچانتا ہے جسے ہم بصیرت کہتے ہیں بڑے ہونے کے بعد. اسے احساس ہوتا ہے ماں کا، باپ کا. باپ جب گود میں لیتا ہے تو براہ راست وہ محسوس کرتا ہے کہ ہم کسی شفیق، محب، چاہنے والے کی آغوش میں ہیں.
بچے کو کسی دشمن کی آغوش میں ڈال دیجئے، بچہ بے چین ہو جائے گا، روئے گا، بلبلائے گا، بے چین ہوگا۔ وہی بچہ جو آنکھوں سے پہچانتا نہیں ہے لیکن باپ لے لے اسے گود میں، سکوت، خاموشی، سکون، اطمینان، بچہ خاموش ہو جاتا ہے، حالانکہ ان آنکھوں سے نہیں پہچانتا۔ سائنس بھی کہتی ہے ان آنکھوں سے فوراً بچے نہیں پہچانتے، کئی مہینے لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جناب والا رحم مادر میں تھے تو آپ کو کوئی ایک الگ عالم تھا، اس دنیا میں آئے ایک الگ عالم ہے، اور اس عالم کو سمجھنے کے لیے آپ کو 6 مہینے، پھر یعنی آنکھ ٹھہرنے کے لیے 6 مہینے چاہیے، اس کے بعد نہ جانے کتنے قوا کو پروان چڑھنے کے لیے کتنا عرصہ چاہیے، یہاں تک کہ ایک مکمل انسان بننے کے لیے کم سے کم 15 سال مرد کو اور 13 سال عورت کو چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب پھر اعتراض کیجئے گا کہ یار انہوں نے 13 سال کہہ دیا، ہم تو 9 سال سنتے آئے تھے۔ ان جزیات میں نہ پڑھیے، ٹھیک ہے نا، جو میں کہہ رہا ہوں لب بے لباب سمجھتے جائیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، کم سے کم 13 سال یا 9 سال لڑکیوں کے لیے اور 15 سال بڑوں کے لیے، اس قابل ہونا کہ اب یہ پرفیکٹ انسان ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اب یہ آدمی ہو گئے، اب یہ کاروان زندگی کو آگے بڑھانے کے لائق ہو گئے، اب یہ کاروان حیات کو آگے بڑھانے کے لائق ہو گئے۔ اچھا، اب یہ تو اس دنیا میں آنے کے بعد 9 برس یا 13 برس یا 15 برس لگے، مزید رشد کی منزل تک پہنچنے کے لیے کتنا لگتا ہے؟ 40 برس۔ قرآن کے نصوص کی 40 برس میں انسان کی عقل پختہ کار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے علامتی طور پر پیغمبروں کو 40 برس کی عمر میں نبوت اور رسالت پہ فائز کیا جاتا ہے، حالانکہ ان کے ہاں وہ ارتقاء ہماری طرح نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا علامتی طور پر۔ واضح ہوئی بات؟ 40 برس۔ جب اس دنیا میں آپ آئیں تو ایک پروسیس چل رہا ہے نا ارتقاء کا، اس دنیا کے لائق بننے کے لیے، اس دنیا کے لائق بننے کے لیے ایک پروسیس سے گزر رہے ہیں آپ۔ تو ایک مرحلہ طے ہوا 5 مہینے میں، ایک مرحلہ طے ہوا سال بھر میں، ایک مرحلہ طے ہوا 2 برس میں، دیکھنے کے لائق ہوئے مثلا 5 مہینے میں، اس کے بعد بولنے کے لائق کب ہوتے ہیں؟ زبان تو پیدا ہونے کے ساتھ منہ میں ہوتی ہے، زبان بچہ لے کے پیدا ہوتا ہے نا، یا بازار سے لے کے آپ بعد میں لگاتے ہیں، ہاسپٹل میں جا کے لگواتے ہیں زبان لے کے پیدا ہوا ہے، مگر بولے گا کب؟ 2 سال 2.5 سال 3 سال میں بولے گا نا۔ کسی کا کتنا اچھا ہے، میرا جملہ نہیں کسی اور کا جملہ ہے، اسے بھی کہنے میں مجھے لطف آ رہا ہے کہ یہ انسان بولنا سیکھتا ہے 2 برس میں، خاموش ہونا سیکھتا ہے زندگی بھر میں۔ کس موقع پہ خاموش رہنا چاہیے، ضبط کرنا چاہیے، بولنا نہیں چاہیے، یہ سلیقہ بہت بعد میں آتا ہے۔ بہرحال تو مرحلوں میں آپ نے اس دنیا میں کمال حاصل کیا، بالکل اسی طرح مرحلوں میں آخرت کے لائق بنیں گے۔ تو وہ ایک پورا پروسیس ہے جسے قرآن مجید نے مختلف مواقع پر بیان کیا۔ یہ 80 نام قیامت کے، طرح طرح کے نام، طرح طرح کے مناظر، قرآن مجید میں جو بیان ہے مفصل آخرت کا، وہ ایک دن کا بیان نہیں ہے، وہ ایک طویل عرصہ دہر ہے، دہر۔ اس دہر کو سمجھانے کے لیے میر باقر داماد کا نام لیا تھا میں نے، کہ آپ لوگ صرف ایک ٹائم کا تصور رکھتے ہیں، وقت وقت وقت۔ اس فقیر نے اس سے پہلے کئی برس پہلے لاہور میں عرض کیا تھا، ٹریلوجی آف ٹائم۔ خود زمان کے 3 حصار ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں عربی میں زمان، دوسرے کو کہتے ہیں دہر، اور تیسرے کو کہتے ہیں سرمد۔
کیوں ہے ایسا؟ اس لیے ایسا ہے کہ اس پوری کائنات میں دو طرح کی چیزیں ہیں، کچھ ہیں ثابت، کچھ ہیں متغیر، تبدیل ہونے والی۔ ان دونوں چیزوں میں رشتے کتنے قسم کے پیدا ہو سکتے ہیں؟ متغیر کا متغیر سے رشتہ، متغیر کا ثابت سے رشتہ، ثابت کا ثابت سے رشتہ، تین ہی ہے نا۔ یہ متغیر کا متغیر سے جو رشتہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے عالم زمان میں، ظرف زمان میں، وعاء زبان میں۔ متغیر کا رشتہ ثابت سے ہوتا ہے ظرف دہر میں، اور ثابت کا رشتہ ہوتا ہے ثابت سے ظرف سرمد میں۔ ابھی جو کچھ ہم جی رہے ہیں یہ ہے ظرف زمان میں، جس وقت ہم مریں گے وہاں سے ظرف دہر میں ہمارا وجود ہوگا، اور جب ظرف دہر میں ہم اتنا پروان چڑھ جائیں گے کہ ہم ثابت بن سکیں اور ہمارا ثابت سے رشتہ ہو سکے تو ہمیں ظرف سرمد نصیب ہوگا۔ منور عباس جعفری صاحب نے سمجھا تھا کہ اچھا موضوع ہے، آسان ہے، ایک مجلس میں 2 مجلس میں ہو جائے گا۔ 365 دن تک بیان کرتا رہوں تو آخرت کا بیان ختم نہیں ہوگا قرآن کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں۔ آخر 2000 سے زیادہ آیتیں، 2000 سے زیادہ آیتیں ہیں قرآن مجید میں، اسی سورے میں۔ ابھی اس کے بعد والی آیت کہاں شروع کی ہم نے؟ روزانہ بس ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا۔ ہر فقرے میں وجود آخرت پر دلیلیں ہیں، قیامت پر دلیلیں ہیں، ہر فقرے میں، اور ہر فقرے کے لیے ایک وسیع بیان چاہیے۔ لیکن اب اس سب کو سمیٹ کے عرض کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا جو بہت سی الجھنیں، بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی بات، قرآن مجید کی آیتیں سمجھ میں نہیں آتی، الجھتے پھرتے ہیں۔ یہ جو قیامت کا ایک طویل عرصہ ہے جو عالم زمان کے لوگوں کو عالم دہر میں لے جا کر پروان چڑھا کے عالم سرمد کے لائق بنائے گا، یہ عرصہ شروع ہوتا ہے قیام قائم سے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ جو لوگ امام منتظر کے قائل نہیں ہیں وہ قرآنی حقیقتوں کے منکر ہیں۔ ہم سے پوچھتے ہیں قرآن میں علی کا نام نہیں ہے، قرآن میں اماموں کا نام نہیں ہے۔ قرآن میں علی کا بھی نام ہے، 12 اماموں کا بھی نام ہے، امام آخر کا بھی تذکرہ موجود ہے، مگر جن القاب کے ساتھ موجود ہے ان القاب کے معانی بھی آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ قرآن کی زبان سمجھنے کی کوشش کیجئے نا، قرآن کی زبان، قرآن کا بیان، قرآن کے مطالب۔ قیام قائم، اسی لیے ظہور حضرت حجت کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت۔ اس کے بعد آئے گی کیا؟ قیامت کبریٰ، بڑی قیامت۔ اچھا، بڑی قیامت کے کیا معنی ہے؟ لفظ قیامہ کیا لفظ ہے؟ کس روٹ ورڈ سے ہے؟ قامہ، یقوم، قامہ یعنی کھڑا ہوا، یقوم یعنی کھڑا ہوتا ہے، قائم یعنی کھڑا ہونے
والا. قیامہ یعنی قیام، اور قیامہ کسی کے روبرو کھڑا ہونا. کسی کے روبرو کھڑا ہونا. ساری تیاری یہ ہے. کتنی مثالیں دے سکتا ہوں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. آپ کو آخر مجلس میں پرسہ دینے کے لیے کھڑا ہو کے ماتم کرنے کا ایک دستور عطا کیا گیا، ٹھیک ہے نا. اب آپ آتے کب سے ہیں؟ گھر سے چلے اس تیاری کے ساتھ کہ مجلس میں جا رہے ہیں. پاکیزہ ترین لباس پہنے، عقیدت و ارادت کے ساتھ آئے. آپ نے پہلے سوزخانی سنی، سلام سنا، مرثیہ سنا، پھر خطیب کو سنا. اب دل جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، یہاں تک کہ فضائل ختم ہوئے، مصائب ہوئے. اب آپ بے اختیار کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں. ایک پروسیس ہوا نا. اس پورے پروسیس کو کہا گیا مجلس، لیکن قیام تو وہی آخر میں ہوا. کھڑے تو ہوئے آپ آخر میں، ٹھیک ہے. کہیں جانا ہے آپ کو، فرض کیجئے کہ کسی ملک میں صدر مملکت کا استقبال ہو رہا ہے. کب سے تیاریاں شروع ہوتی ہیں؟ لباس اچھا ہو، منہ سے بدبو نہ آ رہی ہو، چھوٹی الائچی چبا لیں جلدی سے. ہیں کتنی تیاریاں کرتے ہیں اندر سے باہر تک کہ جناب والا صدر مملکت کے سامنے 5 منٹ کے لیے کھڑا ہونا ہے. یہ جو قرآن مجید میں قیامت کا خیال رکھو، قیامت کا خیال رکھو، قیامت کا خیال رکھو، آمادہ کرنا ہے، مہذب بنانا ہے، مثقف بنانا ہے، تہذیب و ثقافت کا پابند بنانا ہے. اس لائق بن جاؤ کہ اس دن حضور حق میں قیام کر سکو. اب اس میں مختلف مرحلوں سے گزرنا ہوگا، مختلف پابندیاں ہیں. حضور حق میں کھڑا ہونا اس معنی میں خوف اور ڈر کے معنی میں نہیں جیسے آپ شیر کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ڈرتے ہیں. درندہ شیر ہے، اس کے سامنے کھڑے ہوں گے وہ چیر پھاڑ کے ختم کر دے گا. خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے معنی ہے کہ اس کا ادب پیش نظر ہو، اس کا لحاظ پیش نظر ہو، اس کی عظمت پیش نظر ہو، اس کا جلال برداشت کر سکیں، اس کا جمال اس سے محظوظ ہو سکیں. واضح ہو رہی ہے بات؟ اب بچوں کو سمجھانے کے لیے کیا کیا لاکھوں مثالیں دی جا سکتی ہیں. کسی بلند پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے نیچے دیکھیے تو چکر آنے لگتے ہیں. کسی بڑی ہائی رائز بلڈنگ میں چلے جائیے، 14ویں 15ویں منزل پہ جائیے اور نیچے جھانکیے گا تو آپ کو یعنی زمین سے بلند ہوں گے تو اپنے وجود کو سنبھالنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. اپنے وجود کو سنبھالنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. کبھی کبھی بہت سے لوگوں ہم نے دیکھا ہے گھر پہ بیٹھ کے خوب بحثیں کرتے ہیں. دیکھیں میں ادھر ادھر کی مثالیں دے رہا ہوں، نتیجہ ایک ہی نکل رہا ہے. آپس میں جھگڑ لیں، ایک دوسرے پہ پتہ نہیں کیا کیا الزام لگا رہے ہیں. انہوں نے ان پہ FIR کر رکھی ہے، انہوں نے ان پر کیا مقدمہ دائر کر رکھا ہے، اور مقدمہ کورٹ میں پہنچا ہے. جو لوگ پہلے سے تربیت یافتہ ہوتے ہیں تیار، وہ جج کے سامنے جو بولنا ہوتا ہے بول دیتے ہیں، اور اگر تیاری نہیں ہے تو ایسے گنگ ہوتے ہیں کہ نہ پوچھیے. کہہ نہیں پاتے، ایک لفظ کہہ نہیں پاتے جج کے سامنے یا داروغہ کے سامنے. اپنی اپنی سطح ہوتی ہے. کوئی واقعی پولیس انسپکٹر آ جائے اس کے سامنے ایک لفظ نہیں کہہ پائیں گے خوف کے مارے. تو اپنا اپنا حوصلہ ہوتا ہے. جائے کہ حضور حق میں اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے وہاں جا کے گفتگو کرنا، حضور حق میں پیشی ہوگی. وہ جو قیام کا وقت ہے، وہ جو حضور حق میں حاضری کا وقت ہے،
وہ عظیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو اہل معرفت ہیں، جو اہل عشق ہیں، جو اہل مودت ہیں، جو اہل علم ہیں، جو اہل تقوی ہیں، جن کا دل دماغ پہلے سے پاکیزہ ہے، جنہوں نے اپنے نفس کو پروان چڑھایا ہے، ان کے لیے روز آخرت اور روز قیامت بھی جشن کا روز ہوگا، عید کا روز ہوگا، مسرت کا روز ہوگا، افتخار کا روز ہوگا، ناز کا روز ہوگا۔ اور فرما رہے ہیں آپ، دیکھیے باتیں بہت سی عرض کرنی تھیں لیکن رہ گئیں، وقت گزر گیا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ آخرت کا روز ایک دن کا روز نہیں ہے، قیامت ایک دن کی بات نہیں ہے، قیامت تو ایک فعل ہے، ایک وقوعہ ہے جو آپ کو حضور حق میں پیش ہونا ہے، ورنہ قیامت کے 80 یا اس سے بھی زیادہ نام ہیں اور تعبیرات ہیں قرآن مجید میں، وہ سب حقیقت آخرت اور حقیقت قیامت کے مختلف اوصاف ہیں، مختلف مراحل ہیں، جن اوصاف اور مراحل سے ہمیں اور آپ کو گزرنا ہوگا۔ یہ نہیں سوچا تھا نا؟ کیا سوچا تھا؟ فرشتہ آئے گا، روح قبض کرے گا، بس ہم ختم ہو جائیں گے، نابود ہو جائیں گے، نیست ہو جائیں گے۔ آپ ہست ہیں، کبھی نیست نہیں ہوں گے، آپ کی ہستی کبھی نیستی میں نہیں بدلے گی۔ اگر کہیں یہ تعبیریں آئی ہیں تو وہ تعبیریں بھی اس لیے آئی ہیں ریلیٹیو، نسبی، مجازی تعبیرات ہیں۔ حقیقت میں آپ ہست ہیں، آپ کی ہستی کبھی نیستی میں نہیں بدلے گی، صرف سفارش یہ کی گئی ہے کہ اپنی ہستی کی حفاظت کیجیے، اپنی ہستی کو مزین بنائیے، اپنی ہستی کو زیب و زینت کے ساتھ باقی رکھیے، پروان چڑھائیے۔ تھوڑا سا بھی اگر آپ اپنی ہستی کو پروان چڑھانے کا ارادہ کریں گے اور کوشش کریں گے، ادھر سے خود توفیق حاصل ہوگی اور آپ کی ہستی ہمیشہ کے لیے ایک حسین، جمیل، باقی، ابدی، دائمی ہستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ ہاں ڈریے ضرور، مگر بھائی اپنے اعمال سے ڈریے، خدا سے نہیں۔ خدا تو سراپا رحمت ہے، خدا تو رحمت ہے، رحمان ہے اور رحیم۔ کل میں نے کیا کہا تھا کہ پوری آخرت کا بیان بھی بسم اللہ میں موجود ہے، کہا تھا نا؟ کہاں موجود ہے؟ آخری لفظ میں، الرحیم، اللہ اکبر۔ بسم اللہ، اللہ کی ہستی کے لیے نام ہے۔ الرحمن وہ صفت ہے کہ جس صفت سے اللہ نے اس پوری کائنات کو سجایا ہے، اور الرحیم اللہ کی وہ صفت ہے کہ جس سے آخرت کو سجائے گا۔ اسی ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دنیا سے آخرت تک کی تمام باتیں پوشیدہ ہیں۔ اس بسم اللہ کی تفسیر لکھیے گا تو قرآن وجود میں آ جائے گا، قرآن کی تلخیص کیجیے گا تو بسم اللہ کا کلمہ سامنے آئے گا، اور بسم اللہ کی تلخیص کیجیے گا تو علی ابن ابی طالب کا پیکر سامنے آئے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ ایک اور بلندر صلوات پڑھ دیں۔ پھر یاد دلا دوں کہ اسی مناسبت سے اور اس سے بھی گہری مناسبت سے النبأ العظیم سے ایک طرف اس کے معنی ہے آخرت، دوسری طرف اس کے معنی ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ اور یہ کوئی میری نکتہ آفرینی تھوڑی ہے کہ میں اپنے تخیل، بڑے بزرگ عرفاء نے کہا ہے، میں کل 2 حضرات کا حوالہ دے چکا تھا، کوئی اور پوچھے گا تو میں کم سے کم سینکڑوں کا حوالہ دے سکتا ہوں، جو اس قول کے قائل ہیں کہ النبأ العظیم سے مراد آخرت بھی ہے اور النبأ العظیم سے مراد ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ ایک طویل عرصہ ہے جسے کہا گیا ہے قیامت۔ اچھا ایک نکتہ اور عرض کر، 2 نکتے طویل و عریض ہیں لیکن عرض کر دوں کیونکہ ساری باتیں کل نہیں کہہ پاؤں گا۔
میں نے بار بار آپ کے سامنے یہ جملہ دہرایا کہ اللہ کی ذات پاک اور اس کی وحدانیت پر، اس کی توحید پر یقین اور ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ روز آخرت پر ایمان نہ لائیں. یہ ایک کلامی دلیل. اور اس نیچرل ورلڈ کو بھی دیکھیں تو خود یہ نیچرل ورلڈ ایک طرف اس کے جتنے پروسیس ہیں وہ سب دلیل بنتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، اور دوسری طرف دلیل بنتے ہیں کہ ہمیشہ نہیں رہیں گے. یعنی کیا؟ یعنی یہی آغاز کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں اور یہی انجام کی طرف بھی. یہ مادی کائنات. پھر مغالطہ نہ ہو کہ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ عدم نہیں ہے، ابھی کہہ رہے ہیں ختم ہو جائے گا. کیا ختم ہوگا؟ یہ مادی کائنات کا موجودہ سلسلہ. واضح ہوئی بات؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ سامنے دال اور چاول رکھا ہوا ہو اور کوئی کھچڑی بنانے کے لیے بیٹھا ہو، اور میں کہوں گا بچے دیکھ لے کسی چھوٹی، یہ چاول ہے، یہ دال، ابھی دیکھ لے تھوڑی دیر کے بعد نہ چاول رہ جائے گا نہ دال. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی؟ بچوں کو یاد رہیں گی نا یہ مثالیں؟ میرا خیال ہے بڑوں کو بھی یاد رہیں گی. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. واضح ہو رہی ہے اتنی بات؟ یہ کائنات، اس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، نہ کہ ہستی کا. یہ نظام اس طرح سے نہیں رہے گا، آرڈر چینج ہو جائے گا. جو لوگ قدرت رکھتے ہیں اور مکنت رکھتے ہیں، یعنی مال رکھتے ہیں، ثروت رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، وہ ہر سال اپنے گھر کا ڈیکوریشن چینج کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ کل ادھر تھا صوفہ، آج ادھر نظر آ رہا ہے. کل ادھر پردہ کچھ اور رنگ کا تھا، آج کسی اور رنگ کا ہے. تبدیلی ہوتی رہتی ہے نا، اگر آپ کے پاس خزانہ ہو اور اقتدار. تو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گئے اور آپ نے بہت پسند آیا، کیا کہنا، سبحان اللہ بھئی کیا اچھا انٹیریئر ان کا ڈیکوریشن ہے، اور کیا اچھی عمارت ہے. اور مسکرا کے کہے گا کوئی ان کو جاننے والا کہ یہ ہمیشہ نہیں رہ جائے گا، یہ کل ختم ہو جائے گا. کل ختم ہو جائے گا. کیا ختم ہو جائے گا؟ یعنی یہ سیٹ اپ ختم ہو جائے گا، کل آپ آئیے گا تو نیا سیٹ اپ نظر آئے گا. واضح ہو رہی ہے بات؟ یہ جو بار بار ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ پہاڑ روئی کے گالے بن جائیں گے، یہ زمین کسی اور زمین میں تبدیل ہو جائے گی، یہ سب تبدیلی ہوگی لیکن نابودی نہیں ہوگی. تو یہی دنیا دلالت کرتی ہے کہ آغاز بھی ہے کوئی، اور یہی دنیا دلالت کرتی ہے کہ اس دنیا کا انجام بھی ہے کوئی. اب بہت بڑی بحث سمیٹ کے صرف ایک جملے کہہ دوں، سارا مذہب کا زور یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے اتنا دل نہ لگاؤ کہ جیسے ہی دنیا کا انجام ہو تمہارا بھی انجام ہو جائے. اس دنیا کو ختم ہونا ہے، تمہیں نہیں. واضح ہو رہی ہے بات؟ یہ جو پورا زور ہے دین کا، مذہب کا، اہل بیت کا، ساری فلسفی، ساری شریعت، سارا اخلاق، وہ یہ ہے کہ تم اتنے زمین پسند نہ بن جاؤ کہ آسمانوں کی بلندیوں سے محروم ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے. یہ تبدیل ہوگا عالم، یہ دنیا ختم ہوگی، تمہارے وجود کا کوئی انتہا تک پہنچانے والا نہیں ہے، اس کو تو باقی رکھنے والا پروردگار ہے. جب یہ آخری مرحلہ شروع ہوگا تو وہ مرحلہ بقا کا مرحلہ، وہ قیام قائم سے شروع ہوگا، اور اس کے بعد مرحلہ وار وہ چیزیں آئیں گی جزاکم اللہ. اس کے بعد مرحلہ وار وہ چیزیں آئیں گی جو تمام اکثر عالم اسلام کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں رجعت. رجعت سنی ہے؟ یہ رجعت کیا ہوگی؟ جنہیں اللہ نے حاکم بنایا تھا
دنیا والوں نے ان کی حکومت قبول نہیں کی، اب ان کی حکومتیں قائم ہوں گی، اور یہ سب مراحل آخرت میں سے ہے۔ سن رہے ہیں آخرت کی عظمت؟ سمجھ میں آ رہی ہے آخرت کی منزلیں؟ حضرت حجت کے ظہور سے شروع ہوتا ہے مراحل آخرت کا سلسلہ، اور اس کے بعد ایک ایک امام اور ایک ایک معصوم کا آنا اور حکمراں ہونا، یہ سب آخرت کے مراحل ہیں، جس کو ہماری عقیدے کی کتابوں میں رجعت کا نام دیا گیا ہے۔ تو اختتام کہیں نہیں ہے، تسلسل جاری ہے، اور اس کے بعد بقا ہی بقا ہے، بقا ہی بقا ہے، بقا ہی بقا ہے۔ خلقنا للبقاء لا للفنا، خلقتم للبقاء لا للفنا۔ ہم بقا کے لیے پیدا ہوئے ہیں، فنا کے لیے نہیں۔ تم بقا کے لیے پیدا ہوئے ہو، فنا کے لیے نہیں۔ ہاں، جسے اس عالم بقا اور حقیقت بقا پر یقین ہو، اس کو اہل دنیا کتنی ہی تکلیفیں پہنچائیں، وہ کمال شجاعت و شہامت کے ساتھ صبر و ثبات کا اظہار کرتا ہے۔ بس آج کی گفتگو یہیں روک رہا ہوں، انشاءاللہ باقی گفتگویں کل، خلاصہ بحث کسی حد تک کل عرض کروں گا۔ لیکن آخرت کا تصور واضح رہنا چاہیے، آخرت ایک دن کا معاملہ نہیں، آخرت ایک طویل پروسیس ہے، اس سے گزرنا ہے، اور وہاں وہی کام آئیں گے جنہوں نے اس دنیا میں رہ کے آخرت کے لیے کام کیا ہے۔ جو حسین والے ہیں معجزہ یہ کرتے ہیں، جو حسین والے ہیں معجزہ یہ کرتے ہیں، رہ کے دار دنیا میں آخرت میں جیتے ہیں۔ جو حسین والے ہیں معجزہ یہ کرتے ہیں، رہ کے دار دنیا میں آخرت میں جیتے ہیں۔ رہیے یہاں، لیکن آخرت کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کیجیے، جیسے اماموں نے کی۔ جیسے امام معصوم امام تو معصوم امام ہے، ان اماموں کے ان اصحاب نے جنہیں آپ معصوم نہیں سمجھتے، حبیب ابن مظاہر، بریر، زہیر، مسلم ابن عوسجہ، مولا علی کے اصحاب، میثم تمار، رشید حجری، کمیل ابن زیاد نخعی، مالک اشتر، پیغمبر کے اصحاب، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، یہ وہ اصحاب تھے جو اصطلاحاً علم کلام کی اصطلاح معصوم نہیں تھے، مگر ان کی شان یہ تھی کہ رہ کے دار دنیا میں آخرت میں جیتے تھے، اور اس لیے ان کا اقتدار تب بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے۔ ان کی روحوں میں وہ تاثیر اللہ نے دی ہے کہ آپ ان کے واسطوں سے بھی مانگیں تو خدا عطا کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں علی کا واسطہ اور حسین کا واسطہ، عباس کا واسطہ دے کے دیکھو، حبیب کا واسطہ دے کے دیکھو، اور جہاں اور مشکلیں ہوں اسیران اہل حرم کا واسطہ دے کے دیکھو۔ بلکہ فقراء کا تجربہ یاد رکھو، اسیران اہل حرم کا مرتبہ تو بہت بلند ہے۔ ایک وہ بی بی جو اسیر نہیں ہوئی تھی، کربلا میں موجود بھی نہیں تھی، لیکن شہیدوں اور اسیروں کے غم میں روتی رہتی تھی، اس بی بی کا واسطہ دے کے خدا سے طلب کرو، دیکھو کتنی جلد مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ وہ بی بی ہے ام البنین، مادر گرامی عباس۔ کل تک جناب بی بی سکینہ کے مصائب میں سے کچھ باتیں میں نے عرض کی۔
کس میں طاقت ہے جو ان کے تمام مصائب بیان کر سکے؟ کس میں طاقت ہے؟ کس کے پاس وہ دل ہے؟ کس کے پاس وہ جگر؟ ابھی بی بی سکینہ کی قبر مبارک اسیروں کے آنسوؤں سے نم ہے، ابھی آنسوؤں سے نم ہے۔ جب زندان میں، تاریخ چھوٹے سے زندان میں سکینہ کی قبر بنائی سید سجاد نے، تو ان کے پاس بھی فراوانی سے پانی تھوڑی تھا۔ جیسے ننھے اصغر کی قبر پر سید سجاد نہیں، سید الشہداء امام حسین نے رخسار رکھ کر اتنا گریہ کیا تھا کہ قبر نم ہو جائے۔ یقیناً اسی طرح سے سید سجاد نے سید الشہداء کی تأسی میں ننھے اصغر کی بہن ننھی سکینہ کی قبر پر رخسار رکھ کر گریہ کیا ہوگا، زینب نے گریہ کیا ہوگا، ام کلثوم نے گریہ کیا ہوگا، اور ان بیویوں کے ساتھ سکینہ اور اصغر کی والدہ رباب نے گریہ کیا ہو۔ ننھی سی قبر، سکینہ کی بھی ننھی سی قبر، چھوٹی سی قبر۔ میں کیا بتاؤں، آپ حضرات اب جاتے ہیں نا شام، تو اب تو بڑا سا روضہ بن گیا ہے ماشاءاللہ۔ میں سن 1972 میں پہلی بار اپنی زندگی میں گیا تھا، اور اس وقت بھی چھوٹی سی قبر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور وہ چھوٹا سا حجرہ جس میں داخل ہوتے ہی دم گھٹتا تھا، احساس ہوتا تھا جیسے کسی زندان میں آ گئے۔ اس زندان میں جب سید سجاد نے قبر بنائی اور بیویوں نے خوب گریہ کیا، تو جناب رباب کے لیے بہت مشکل وقت تھا، رباب کے لیے بھی مشکل وقت تھا، زینب کے لیے بھی مشکل وقت تھا، تمام اسیروں کے لیے مشکل وقت تھا۔ شور گریہ اتنا بلند ہوا کہ دوبارہ حاکم لعین کی نیند میں خلل پڑا، کیونکہ روز گریہ ہو رہا تھا۔ یہ چند شبیں جو گزری، روزانہ درمیان میں قبر ہوتی تھی، قبر کو حلقے میں لے کے بیویاں گریہ کرتی تھیں، بھیا حسین تمہاری امانت کی ہم حفاظت نہ کر سکے، بھیا حسین تم نے خاص وصیت کی تھی مگر ہم نادم ہیں، ہم شرمندہ ہیں، ہم تمہاری امانت کی حفاظت نہ کر سکے۔ یہ جو گریہ ہوتا تھا، یہ جو بین ہوتا تھا، یہ جو شیون ہوتا تھا، اس نے حاکم لعین کی نیندیں اڑا دیں، اور ایک مرتبہ فیصلہ کیا کہ اچھا ان کو رہا کر دیتے ہیں۔ بلایا جناب سید سجاد کو، بلانے کے بعد کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب تمہیں رہا کر رہے ہیں، تمہیں اختیار ہے، چاہو شام میں رہو چاہے مدینے چلے جاؤ۔ امام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت اپنے بزرگوں کا لحاظ کرتے ہیں، ہمارے حفظ مراتب سب سے بڑی چیز ہے، میں خود فیصلہ نہیں کروں گا، پھوپھی زینب سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ سید سجاد تشریف لائے، پھوپھی زینب سے پوچھا، پھوپھی زینب نے کہا بیٹا ہمیں بہرحال مدینے جانا ہے، مگر آزادی کی کچھ شرطیں ہیں، ہم شام سے جائیں گے مگر اپنی شرطوں پر۔ اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں فتح، اسے کہتے ہیں ظفر، اسے کہتے ہیں کامیابی۔ ہم جائیں گے مدینے مگر جس جبر کے ساتھ تم رسن بستہ کر کے لائے تھے اس طرح نہیں جائیں گے، ہم اپنی آزادی کے ساتھ جائیں گے اور اپنی شرطوں پہ آزادی لیں گے۔ اور شرطیں کیا ہیں؟ 3 بڑی شرطیں تھیں۔ ایک شرط یہ تھی کہ ہماری مادر گرامی فاطمہ کی کچھ تبرکات ہیں، وہ تبرکات ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ہم پہلے اسی شام میں عزاداری کریں گے، ہمیں یہاں عزاداری کرنے کی اجازت دی جائے،
ہم اپنے بھائی کا غم منائیں گے، مجلس عزا برپا کریں گے، ماتم کریں گے، نوحہ کریں گے، قریش کی عورتوں میں اعلان کر دیا جائے کہ آئیں اور مجھے پرسا دیں میرے بھائی کا. یہ بی بی کا یہ مطالبہ قیامت تک کے لیے ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اب رونے سے کیا فائدہ، ابھی زینب آپ کا پرسا لینے کے لیے موجود ہے. ہم عزاداری کریں گے. اور آخری مطالبہ کیا تھا؟ کہ ہمارے بھیا کا سر ہمیں واپس کر دیا، ہمارے شہداء کا سر ہمیں واپس کر دیا جائے. بس اب روایتی انداز میں 2 جملے کہہ کے آج گفتگو تمام کروں گا. اب یہ بحث و مباحثے کا وقت نہیں ہے. یزید نے شرطیں مانی، پہلے انکار کیا، سب کچھ قبول ہے مگر حسین کا سر واپس نہیں کریں گے. مگر سید سجاد نے اصرار کیا، بیویوں نے اصرار کیا. مجلس عزا منعقد ہوئی، تمام قریش کی عورتیں آئیں، زینب کو پرسا دے رہی ہیں، ام کلثوم کو پرسا دے رہی ہیں، رباب کو پرسا دے رہی ہیں. ادھر سے سروں کا آنا شروع ہوا. ایک ایک سر آتا تھا، ایک ایک بی بی کھڑے ہو کے استقبال کرتی تھی، تعظیم میں اٹھتی تھی، سینے سے لگاتی تھی. قاسم کا سر آیا، جناب ام فروہ کھڑی ہو گئیں. اکبر کا سر آیا، لیلا کھڑی ہو گئیں. سرکار سید الشہداء امام حسین کا سر آیا، بی بی زینب کھڑی ہو گئیں. ساری بیویاں کھڑی ہوئیں، کھڑے ہو کے استقبال کیا. زینب نے آغوش میں لیا، پیشانی کو بوسہ دیا، محاسن کو بوسہ دیا اور رونا شروع کیا. اس کے بعد آخر میں 2 سر لائے گئے. یہ جب 2 سر آئے ہیں تو کوئی بیوی نہیں اٹھی، سب نوحہ ماتم میں مشغول تھیں. ایک مرتبہ لانے والوں نے کہا کیا ان بچوں کی کوئی ماں موجود نہیں آئے؟ یہ جملہ سن کے زینب تڑپ گئیں. خدا را یہ نہ کہنا یہ بچے میری گود کے پالے ہیں، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، ارے میرے بچے ہیں یہ اون محمد. مگر میں آج حسین کے لیے گریہ کر رہی ہوں جس کی ماں فاطمہ آج رونے کے لیے بظاہر یہاں موجود نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے. پروردگار ہمارے ہاتھوں میں دامان ختم نبوت رہے. معبود ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پہ گامزن رہے. معبود پروردگار ملت اسلامیہ کو، امت اسلامیہ کو ولایت علی پہ متحد کر دے تاکہ اس امت کی دنیا بھی بخیر رہے، آخرت بھی بخیر رہے. پروردگار ہمارے رہبر شہید کے درجات کو بلند فرما. تمام شہدائے امت اسلام کے درجات کو بلند فرما. پروردگار رہبر موجود حضرت آیت اللہ سید مجتبی خامنی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. پروردگار معبود اپنے ولی آخر ولی معصوم کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رأفت و رحمت و عدالت کا پرچم لہرا دے.